سورہ النحل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، وہ پاک اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے چوپائے بھی تخلیق کیے، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم والا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ باعث زینت ہیں، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچاتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور رنگ رنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بحر مسخر کیا تاکہ تم اس میں تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جبکہ وہ خود تخلیق ہوتے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں
وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔